جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذ اور یاد کرو اس وقت کو جب جعلنا ہم نے بنایا البیت بیت اللہ کو مثابتاً مرکز للناس لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ واتخذوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز کی جگہ وعہدنا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو ان طاہرا کہ پاک صاف رکھو بیتی میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اے میرے رب اجعل بنا دے ہذا بلدن اس شہر کو آمنا امن کی جگہ ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من ثمرات پھلوں کا من آمن جو ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر قال اللہ نے فرمایا ومن کفر اور جس نے انکار کیا فأمتعہ تو میں اسے سامان دوں گا قلیلا تھوڑا زمانہ ثم پھر اضطرہ اس کو مجبور کروں گا الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف وبئس اور یہ بہت ہی برا المصیر ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہے بنی اسرائیل کے واقعات کے بعد۔ یہاں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تاریخ بیان کی اور فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا اور امن کی جگہ۔ یہ دو نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں جو بیت اللہ کے گھر ہونے کی نشانیاں ہیں۔ پہلی مثابتاً کا معنی ہے بار بار رجوع کرنے کی جگہ یا بار بار پلٹنے کی جگہ، ایک ایسی جگہ کہ جس کی طرف انسان کا دل چاہے کہ میں بار بار پلٹ کر آؤں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنا لیا تھا تو سورہ حج میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اس گھر کی زیارت کے لیے پکارو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ
یہاں تو ہر طرف ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، تو میری آواز تو ان ٹیلوں کے اندر گم ہو کر رہ جائے گی۔ تو اللہ نے اسے کہا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف پکارنے کے لیے آواز لگائی، اور اس کا اثر یہ ہے کہ آج تک اس گھر کی، اس کے آس پاس کے علاقے کی ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل میں ڈال دی ہے کہ انسان جو ایک دفعہ نہیں جاتا اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں، لیکن جو ایک دفعہ دیکھ لے اس جگہ کو تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بار بار میں جاؤں۔ نہ کوئی وہاں سینری ہے، نہ کوئی قدرتی مناظر ہیں، نہ کوئی چشمے ہیں، نہ کوئی آبشاریں ہیں، نہ کوئی باغات ہیں، نہ کوئی سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں۔ وہ مقامات کہ جہاں انسان سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ صحرا ہے، پہاڑ ہیں، بالکل خشک پہاڑ ہیں، نہ کوئی ہریالی ہے، نہ باغات ہیں، نہ آبشاریں ہیں، لیکن ایک ایسی محبت کہ ایک دفعہ ایک آدمی چلا جائے تو بار بار پلٹنے کی طرف اس کا دل چاہتا ہے، اور آدمی کے بس میں ہو تو ہر سال کئی دفعہ وہ جانے کے لیے تیار ہو۔ یہ ایسی جگہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مثابہ بنایا، مرکز اس کو کہتے ہیں جہاں انسان بار بار پلٹ کر آئے۔ امنا یعنی امن کی جگہ، ویسے تو ہر دور میں امن کی جگہ رہی اور قیامت تک رہے گی، لیکن خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو دور ہے، تقریباً 3000 سال کا دور، جو جنگ و جدل کا دور تھا اور قتل و غارت تھی، جہاں کہیں بھی امن موجود نہیں تھا، اس حدود حرم کے اندر جہاں بیت اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے امن رکھا تھا۔ اور جو وحشی عرب ایک دوسرے کو کھا جانے والے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے جب اس علاقے میں آتے تھے تو عجز انکساری کے پیکر بن جاتے تھے۔ باپ کا قاتل بھی سامنے پھرتا تھا، لیکن جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے گریبان کو وہ پکڑے، اس پر وہ ہتھیار اٹھائے۔ اور اس بیت اللہ کے امن کی وجہ ہی سے اللہ رب العزت نے عربوں کی زندگی کو برقرار رکھا۔ اس کی وجہ سے ان کی تجارت ہوتی تھی، اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ معیشت کا بھی سامان اللہ تعالیٰ نے اس امن کے ذریعے سے ان کو دیا۔ تو یہ آج بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک آدمی کی جوان بیٹی بھی اگر بیت اللہ کے اندر گم ہو جاتی ہے تو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ اس کی عزت کو کوئی خطرہ ہوگا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے 2 3 دن لوگ آپس میں ملتے نہیں، دیہاتوں کے لوگ جو جاتے ہیں تو اکثر بکھر جاتے ہیں، لیکن عجیب و غریب دل کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ اس کو بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے، مقام میں سے کھڑا ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود بھی جنت سے بھیجا، اور مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر جب کر رہے تھے تو جو دیوار کو بلند کرتے تو پتھر بھی اسی مقدار سے خود ہی بلند ہو جاتا، اور اس انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اس پتھر پہ کھڑے ہو کر تعمیر کیا۔ اور اس پتھر کے اندر عام طور پر جو پتھر ہوتے ہیں تو اس پر کوئی آدمی اگر کھڑا ہو تو اس کے پاؤں نہیں دھنستے، لیکن کئی انچ نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس پتھر کے اندر نیچے چلے جاتے تھے، اور آج تک وہ نشانات موجود ہیں۔ مقام ابراہیم بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ایک شیشے کے خول کے اندر رکھا ہوا ہے، اور آج بھی 4000 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، وہ پتھر موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بالکل واضح اس کے اندر دھنسے ہوئے آج بھی لوگ، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور قول کے ذریعے سے بھی، کہ جب ایک حاجی عمرہ کرنے والا یا ویسے طواف کرنے والا آدمی
بیت اللہ کے 7 چکر پورے کر لیتا ہے تو 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرنا اس کے لیے واجب ہوتا ہے احناف کے ذریعے. شوافی اس کو سنت کہتے ہیں، احناف کے نزدیک جو ہے نا یہ واجب ہے. مقام ابراہیم کے پاس آج کل چونکہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے، اس کرونا کی وجہ سے تو کم ہے، لیکن عام حالات میں تو بہت زیادہ رش ہوتی ہے، تو وہاں کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ پورا مسجد حرام مقام ابراہیم کے قریب ہی ہے، اس لیے جہاں بھی آسانی سے جگہ مل جائے تو وہاں 2 رکعت نماز ادا کر لینی چاہیے. اس کو یہ طواف کے جو ہے نا واجب ہیں یہ نماز احناف کے نزدیک. وَعَيْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، اور ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم پاک صاف رکھو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. قرآن مجید میں جب رکوع اور سجدے کا اکٹھا ذکر آئے تو اس سے مراد نماز ہوتی ہے، یعنی نماز ادا کرنے والوں کے لیے. پاک صاف رکھنے میں ظاہری نجاستوں سے بھی اس کو پاک صاف رکھنا ہے اور باطنی نجاستوں سے بھی پاک صاف رکھنا ہے. ظاہری نجاستوں سے صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے اس گھر کے اندر کوئی گندگی نہ ہو، مٹی نہ ہو، اس گھر کے اندر کوئی بدبودار چیز نہ ہو. حتیٰ کہ نماز پڑھنے والے آنے والے لوگوں کے لیے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ تھوم، پیاز یا اس طرح کی چیزیں وہ نہ کھائیں جس کی وجہ سے ان کے منہ سے بدبو آتی ہو. اور نسوار ڈالنے والے لوگ بھی اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں. اور اسی طرح سگریٹ پینے والے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگرچہ یہ چیزیں نہ استعمال کی جائے تو بہتر ہیں، حرام کے درجے میں اگر نہیں بھی ہیں تو مکروہ کے درجے میں تو ہیں. اسراف تو ہوتا ہے اس میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن برف بالفرض اگر کوئی نسوار ڈالتا ہو تو اس کو چاہیے کہ خوب اچھی طرح اپنے منہ کو صاف رکھ کے وہ مسجد میں آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز کی وجہ سے آس پاس کے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہو. مولی وغیرہ کھانا جس کی وجہ سے ڈکار آتے ہوں وہ بھی نماز کے اوقات میں نہیں کھانی چاہیے، تاکہ یہ نماز مسجد کی پاکی کے خلاف چیزیں ہیں. صرف انسانوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی نجاستیں جو ہیں ان سے بھی اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنے چاہیے. باطنی نجاستوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں غیر اللہ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر کوئی ایسی باتیں کی جائیں، مثلا غیبت کی جائے، اسی طرح کوئی ایسا واعظ دیا جائے جس سے نفرت پھیلتی ہو، تفرقہ برپا ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالی جاتی ہو. اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ باطنی نجاستوں کے اندر آتی ہیں، تو ان سے بھی اللہ کا گھر پاک ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم اس لیے دیا تھا، یہ دونوں اللہ کے گھر کے متولی تھے. اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ مسجد کا جو متولی ہو، چونکہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، تو اس کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری ہے کہ اللہ کا گھر، یہ مسجد ظاہری نجاستوں سے بھی پاک صاف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کو خوشبودار رکھو اور باطنی نجاستوں سے بھی اس کو پاک صاف رکھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا، کسی نے تھوکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس کو صاف کیا اور اس کے بعد وہاں خوشبو لائی اور وہاں لگائی، اور آپ نے اس سے منع کیا کہ اللہ کے گھروں میں نہ تھوکا کرو. چونکہ اس دور میں مسجد کی جو صحن ہوتے تھے نا، یہ فرش کچے ہوتے تھے، دیواریں بھی کچی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ اللہ کے گھر پاک صاف ہوں، خوشبودار ہوں، جہاں آتے ہوئے انسان کا دل خوش ہو، کوئی کدورت نہ ہو، دل کے اندر کوئی تنگی نہ آئے، ایک آدمی کو تکلیف نہ پہنچے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس گھر کو تو امن کی جگہ بنا دے، اس شہر کو، ہاذا بلدا. اگرچہ اس وقت شہر تو موجود نہیں تھا، لیکن مستقبل میں ایک شہر آباد ہونے والا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ہاذا بلدن کہا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھل دے
کا رزق دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے امامت دینے کا عہد کیا تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی میری اولاد کو بھی امامت صالحہ لیکن یعنی لوگوں کی رہنمائی کا منصب عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ امامت صالحہ دینے کا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی ظالم گناہگار اس کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب رزق کی دعا کی تو ساتھ یہ قید بھی لگا دی کہ جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ پر و آخرت کے دن پر ان کو تو رزق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اور جس نے انکار کیا کفر کیا تو اس کو میں سامان دوں گا تھوڑا زمانہ یعنی اس کی زندگی، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ امامت صالحہ کا معاملہ اور ہے اور دنیا کے اندر رزق کا معاملہ اور ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی دے گا، کافروں کو بھی دے گا، اور فاسقوں کو بھی دے گا، نیک لوگوں کو بھی دے گا۔ تو رزق سب کو دے گا۔ یہ ایک آزمائش کی دنیا ہے، اس میں تھوڑا زمانہ ایک صدی بھی ہو سکتی ہے جس کی 100 سال عمر ہو، 200 سال عمر بھی ہو سکتی ہے، 50 60 سال 70 سال عمر بھی ہو سکتی ہے۔ تو جتنی عمر بھی ہو بہرحال ہے تو تھوڑا ہی زمانہ ہے اس دنیا کی زندگی۔ یہ تو اس کی مثال بالکل آپ سے جو بیان فرمائی نا کہ اگر سمندر کے اندر ایک آدمی انگلی ڈبوتا ہے اور اس کو نکالتا ہے تو اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر میں جو پانی رہ جاتا ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لحاظ سے تو اگر صدی بھی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس میں فرمایا رزق کا معاملہ اور ہے، امامت صالحہ اور ہے۔ رزق اہل ایمان کو بھی دوں گا، کفار کو بھی دوں گا، لیکن یہ تھوڑا زمانہ ہوگا، اس کے بعد جب یہ مر جائیں گے تو ان کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا۔ استرو کا میں نے مجبور کروں گا، لازم بات ہے کوئی آدمی خوشی سے تو نہیں جائے گا نا عذاب کی طرف۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، سورۃ طور میں فرمایا دھکے دے کر فرشتے جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وہ تو نہیں جانے چاہیں گے نا، وہ پیچھے کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے، زبردستی دھکیلتے ہوئے جو ہے نا ہانکتے ہوئے اور دھکیلتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ، یعنی جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جعلنا البیت، جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، مثابتاً مرکز، بار بار پلٹنے کی جگہ، مرکز سے مراد ہے بار بار رجوع کرنے کی جگہ یا بار بار پلٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور جائے امن، واتخذوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، جائے نماز، یعنی نماز کی جگہ، وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا تھا، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا بیتیا، کہ تم پاک صاف رکھو میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، اجعل، بنا، ھذا بلدن آمنا، اس شہر کو امن کی جگہ، ورزق، اور رزق دے، اہلو، اس کے رہنے والوں کو، من ثمرات، پھلوں کا۔ ویسے ثمرات، ثمرت ان کی جمع ہے، اس سے مراد میوجات نہیں ہے، فروٹ نہیں ہے۔ عربی کے اندر ثمرتن ہر پیداوار کو کہتے ہیں، اس میں فروٹ بھی آتے ہیں اور اس میں غلے بھی آتے ہیں، اناج بھی آتے ہیں، چاہے گندم ہو، جو بھی ہوں وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ صرف پھل کھائیں گے، اس کو عربی میں فاکہتن کہتے ہیں، جس کو ہم پھل کہتے ہیں۔ فواکہ اس کی جمع ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں میوجات بھی کہتے ہیں، چاہے خشک میوجات ہوں یا تر ہوں، جس طرح سیب ہے، کیلا ہے، انار ہے، اسی طرح مالٹا ہے، یا خشک جو میوجات ہوتے ہیں، اس کے لیے عربی کے اندر فاکہتن کہتے ہیں۔ ثمرتن اس کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ غلجات کے لیے بھی آتا ہے۔ گندم بھی ہر زمین کی جو پیداوار ہے وہ ثمرتن ہے۔ تو اس کے آج بھی ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ رزق وہاں بالکل وافر ہے، لاکھوں لوگ وہاں آتے ہیں
لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رزق وہاں سے کم ہو جائے، اور وہاں کوئی پیدا بھی نہیں ہوتا رزق، کوئی چیز وہاں کی اپنی نہیں ہوتی، سارا باہر سے آتا ہے اور انتہائی تر و تازہ ہوتا ہے، بالکل محسوس یہ ہوتا ہے کہ گویا کھیت سے ابھی کسی نے توڑ کر لایا ہے۔ یہ اللہ کی وہ برکات ہیں جو اس بندے خدا کی دعا کے نتیجے میں قیامت تک آتی رہیں گی۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قال اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے انکار کیا فأمتعہ، پس میں اس کو سامان دوں گا قلیلا، تھوڑا زمانہ، ثم اضطروا، پھر اس کو مجبور کروں گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔